کل ٹھیک 3:05 پہ موسلادھار بارش ہوگی، 6 مہینے ہو جاتے ہیں وہ 3:05 نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ اور جب پیش گوئی ہوتی ہے خشکی ہے، کہیں سے بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، بارش آ جاتی ہے. اور بارش آتی ہے، پانی آتا ہے نا. یہ بھی سائنسدان بھائی، سائنس مسلم سائنٹسٹ. خیر، تو ہمارے اوپر سے جب بادل جا رہا ہوتا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے برس جائے، خشک سالی دور ہوگی. تو اب بادل جب اوپر سے جا رہا ہو تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ برس جائے، شاید کچھ کنویں میں پانی بھر جائے. تو اس وقت خلیفہ کہتا تھا صحابہ تابعین کے دور میں کہ نہ برس، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی برسے گا اس پیداوار کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا؟ میرے ہی پاس آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں لکھا ہے لا اعرف احد یدعا، اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. مکہ میں یہ بات کہہ رہے ہیں امام شافعی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے جہاں تک اسلام نہ پہنچا ہو. امام شافعی تبع تابعین کے دور کے ہیں، تبع تابعین یا ان کے بعد کے دور کے امام شافعی. امام مالک کی زیارت کی انہوں نے، اور امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لو اس دور میں امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیل چکی ہے. آج ہم یہ بحث کرتے ہیں نا کہ 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں، نارتھ پول ساؤتھ پول ہے نا، 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں، وہاں روزے کیسے رکھیں، نماز کیسے پڑھیں. امام شافعی نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ لکھا ہے، کیونکہ اسلام ان نارتھ پول اور ساؤتھ پول تک پہنچ چکا تھا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہاں لوگوں کو مسئلہ تھا کہ روزے کیسے رکھیں، تو فقہاء نے اس وقت اس موضوع پر بحث کی ہے. اتنا پرانا، میں جب گیا نا کینیڈا کے نارتھ پول، بالکل اینڈ آف دی ورلڈ جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے، وہاں بھی ہمیں ان کی زبان میں عربک الفاظ ملے. وہاں جو نیٹو لوگ جو زبان بول رہے ہیں نا ان میں بولو عربک الفاظ. تو میرے بھائی یہ بدماشی تھی ہماری دنیا. تو کیا تھا ہمارے اندر ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ ہم لوگ حقیقی معنوں میں اس وقت دین پہ تھے، حقیقی معنوں، اللہ سے تعلق بھی اور اسباب اور وسائل بھی جو کامیابی کے تھے وہ بھرپور ہم نے استعمال کیے تھے. آج مسلمان کی زندگی میں بے اعتدالی ہے، اسباب اور وسائل میں گھستا ہے تو گھستا چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اور مذہب کی طرف آتا ہے تو اسباب اور وسائل سے غافل ہو جاتا ہے. شوگر کا مریض ہوگا، ڈاکٹر نے منع کیا لڈو مت کھا، تو یہاں 6 لڈو کھائے گا وہ، اور کہے گا موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہونے سے ہوتا ہے. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، اور جو بستر پہ گزرنی ہے وہ بستر پہ گزرے گی. لہذا بسم اللہ الرحمن، ایک لڈو، دوسرا لڈو، تیسرا لڈو. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، من حیث القوم یہی حال ہے ہمارا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذہب کا استعمال اور اسباب اور وسائل سے غفلت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اللہ نے کہا کہ موت سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، اور تو کیا کر رہا ہے؟ لڈو کھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بچانے والا کون ہے؟ بات صحیح ہے، بے موقع ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات صحیح ہے. تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہے نا. تو اللہ نے یہی لکھا ہوا ہے تیری تقدیر میں کہ 6 لڈو کھائے گا اور مرے گا. جتنے قبرستان میں لوگ ہیں نا ان میں 99% لڈو کی وجہ سے ہی گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے، میں کیا تقریر جھاڑوں. جتنا میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ ہے اتنا سگریٹ نقصان دہ نہیں ہے. جو میٹھے پھوڑ رہے ہیں نا مذہب کے نام پہ، حلوے، مانڈے، شیریں، کھیریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اسلام نے ہمیں تہوار کون سے دیے ہیں، میرا ٹاپک نہیں، لیکن میں ذرا کچھ بنیادی چیزیں پارسل کر کے آگے آ رہا ہوں پھر انشاءاللہ. بھائی اسٹارٹر بھی تو ہوتا ہے نا کھانے سے. جب آپ ہوٹل میں جاتے ہو شروع میں رائتا ہوتا ہے، اسٹارٹر کچھ سیلڈ ویلڈ، تو کچھ بیسک چیزیں، اس کے بعد میں اصل ٹاپک کی طرف جلدی سے بات کو سیٹوں گا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ بھول گیا میں. میٹھے پہ بات کر رہا تھا، میٹھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک ہے نا وہ ہے کھجور. حلوے مانڈے بولو نہیں، اور وہ بھی بہت تھوڑی کھجوریں کھا کے. اور دوسری چیز گوشت. دوسری چیز کیا ہے؟ گوشت. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں، ان میں کہ آپ گوشت کھائیں گے، ویجیٹیرین نہیں، کیا ہوں گے؟ گوشت کھانے والے. اس زمانے میں بھی دنیا میں کچھ بہت ساری قومیں ویجیٹیرین تھیں. وہ کہتے تھے کہ جانور کو قتل کر کے مت کھاؤ، صرف سبزی کھاؤ. ابھی میں نے کچھ دن پہلے کلپ دیکھا، اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ سبزی کھائیں لیکن صحیح طریقے سے. تو ویجیٹیرین بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بات سن کے، یار سبزی کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس صحیح طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کاٹ کے کھا جاؤ. کیا خیال؟ تو وہ سبزی بھی چلی جائے گی اور یہ بہترین طریقہ ہے. تو
ہم سبزی کھاتے ہیں لیکن اس طریقے سے کھاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں دیکھو, ہم صرف خوراک میں ہی پیغمبر کو فالو کر لیتے نا, مار نہ کھاتے, صرف خوراک میں ہی. نبی کی ایک ایک سنت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اور ہم نے ہر سنت کو توڑا ہے. اور کمال کی بات ہے, خلاف سنت طریقے کو سنت بنا کے پیش کر دیا. مشہور ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے نا مشہور. اور بھائی میٹھا کھانا کوئی سنت نہیں. میٹھا کھانا کہاں سے سنت ہو گیا؟ کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے. اسلام کے جتنے تہوار ہیں ذرا اس کو جلدی جلدی دیکھو. یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن نیا مجمع ہے. اسلام میں جتنے, پہلے میں غیر مسلموں کے تہوار بتاتا ہوں. کرسمس, کیک, کیا خیال ہے کیا کھاتے ہیں؟ کیک. کسی کام کی خوراک نہیں ہے. موٹا بھی کرے گا کیک, قبض بھی کرے گا. کیک کھاؤ, وہ اس کا جو میدا ہے نا وہ پیٹ میں جا کے اس کو سمجھ میں نہیں آتا, چپک جاتا ہے, کوئی فائبر نہیں ہے اس میں. ہندوؤں کی ہولی, لڈو, یہی ہے نا, بولو نا کیا ہو گیا جلدی. مٹھائی, برفیاں, یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اسلام کی تہوار کی طرف آتے ہیں. اسلامی تہوار عید الفطر, صرف چند کھجوریں کھائی ہیں آپ نے, وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, یہ بتانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی ٹائم ختم ہو تو آپ اس کو ختم کرتے ہیں. جیسے افطار میں جلدی کا مطلب یہی ہے کہ بس روزے کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. لیکن اس میں بھی اسلام نے مغرب کی نماز رکھ دی کہ تھوڑا کھاؤ, جماعت نہیں چھوڑ دینا. تو شکر ہے اللہ نے مغرب کی نماز رکھ دی ہے, ورنہ ہم سحری تک کھاتے رہتے. اللہ نے کہا چند نوالے لو, اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو. اس کے بعد آدمی کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے. زبردستی کوئی ٹھونسنا چاہے تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو طریقہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ چند نوالے کھانے کے بعد جماعت سے نماز اور پھر واپسی پہ بھوک ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے عید الفطر. باقی تہوار کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ, اس میں مٹھائیاں ہیں, بولو, لڈو ہیں. کتنی جلیبیاں کاٹنے کا اور پکانے کا اور جلیبیاں بانٹنے کا ہمیں عید الاضحیٰ کے دن حکم ہے؟ نہیں بھائی, گوشت. کلوا منہا, اللہ کہتے ہیں اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غریبوں مسکینوں کو بھی لڈو کھلا کھلا کے شوگر کا مریض مت بناؤ, ان کو بھی کیا کھلاؤ؟ گوشت کھلاؤ. اور گوشت بھی چکن اور فش, یہ ڈاکٹروں کو کھلاؤ. اسٹال نہ, اللہ کہتے ہیں قربانی بقرعید والے دن عید جب مانوں گا گوشت بھی یا تو اونٹ کا, سارے ریڈ میٹ. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ رہا ہو لیکن ڈاکٹر صاحب چلنے دیں. ریڈ میٹ, اونٹ اور بھینسا بھی گائے میں داخل ہے, گائے اور بکرا بکری, دمبا دمبی بھیڑ, اس سے نیچے کا نہیں چلے گا. یہ ہمارا تہوار ہے جس میں اللہ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں؟ ریڈ میٹ. میں اکثر ایک بیان کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے جو چکی لگا دی ہے یہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے کہ جب جس دمبے کو ذبح کرو گے تو اسی ڈبے میں گھی ہے, الگ سے باہر سے مارکیٹ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں گوشت پکا کے کھانا. ہم نے کیا کیا, وہ چربی اٹھا کے پھینکی, اس کا صابن بنایا. فیکٹریوں میں کیا بن رہا ہے؟ صابن, جو سب سے قیمتی چیز تھی. اور اس گوشت کو ہم پکا رہے ہیں کوکنگ آئل میں. بیڑا غرق, ذائقے کا بھی بیڑا غرق, صحت کا بھی بیڑا غرق. کسی کو چربی سے نقصان ہو رہا ہے تو چربی کو برا بھلا مت کہے, وہ تو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے نا. وہ تو میرے بھائی آپ کچھ بھی کھاؤ گے مرو گے اگر ہلو گے نہیں. تو مسلمان کو اللہ ہلاتا ہے, ہلتا رہے, بھاگتا رہے, دوڑتا رہے, اور پھر کیا کھا؟ ٹماٹر نہیں, کیا کھا؟ دمبا کھا اور اس کی چربی کھا. لیکن پھر کام بھی وہ والے کر جو, ہاں کوئی کام وہ والے نہیں کر رہا تو پھر جزا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا دی, قرآن میں آتا ہے حرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا میں ان پہ چربی کو حرام کر دیا. گناہوں کی سزا میں نعمتیں حرام ہوتی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے یہودیوں کو سزا دی اور کہا اب لڈو کے قریب مت جانا, اب کوئی مٹھائی مت کھانا. نہ, یہ کوئی سزا تھوڑی ہے. سزا یہ ہے کہ مٹھائی کھاؤ, سزا یہ ہے کہ اب تم لڈو کھاؤ. سزا دی جاتی ہے, اس میں نعمت چھینی جاتی ہے. کھانے پینے کی کتنی نعمتیں اللہ چھین سکتا تھا ان سے, کیا خیال ہے بھائی؟ یار دیکھو بچہ امتحان میں پاس نہیں ہو رہا, محنت نہیں کر رہا, ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا اب تمہیں سزا ملے گی, تمہیں ٹافی بند, چاکلیٹ بند, یہی کہتے ہیں نا, چاکلیٹ بند, اب لالی پاپ تمہیں نہیں ملے گا, اب پیزا تمہیں نہیں ملے گا. جو نعمت کی چیزیں جو بچہ جس کو نعمت سمجھتا ہے وہ بند کی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے چاکلیٹیں بند نہیں کی, اللہ نے یہودیوں کو سزا دے کے کہا کہ چربی بند, دمبے کی چربی, گائے کی چربی, اونٹ کی چربی کیا ہے؟ بولو نا, بند. اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا چربی میں. اب یہ مسلمان کھائیں گے, تم نہیں کھاؤ گے.
مسلمان نے کہا پتہ نہیں اللہ میاں نے کیوں کہہ دیا. مسلمان نے کہا ہم چربی سے صابن بنائیں گے اور کھائیں گے. وہ جو کمپنیوں کے, میں نام نہیں لے رہا, کمپنیاں کیس نہ کر دیں میرے اوپر, کمپنیوں کے کوکنگ آئل جو پتہ نہیں تیزاب سے دھوئے ہیں یا بلیچ سے دھوئے ہیں, جو ایسے چمکتے ہوئے, اور بچوں کی جو ہم نے نیچر بنا دی ان کو بھی اسمیل آ رہی ہے. دیسی مرغی سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل. گائے کے دودھ سے کیا آ رہی ہے؟ ڈیڈی مما. یہ نہیں, دودھ وہ پینا ہے ڈبے کا. دودھ کون سا پیے گا؟ یہ ڈبے کا. آرگینک چیزوں سے ہی نفرت ڈال دی. تو میں بتا رہا تھا دوسرا تہوار اسلام کا کون سا ہے؟ بقرعید ہے. پہلا بقرعید ہے, دوسرا کیا ہے؟ نہیں, پہلا تو وہ عید الفطر, دوسرا بقرعید. اس میں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. ویجیٹیرین تو وہ عید بنا ہی نہیں سکتا بھائی. پھر تیسرا, اسلام کہتا ہے جب شادی کرو لوگوں کو غصہ آئے گا, کیا کر رہے ہو؟ پڑھائی کو فوکس کرو. کن شادی بیاہ کے چکر میں مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے لگ گئے ہو تم. لیکن اللہ نے کہا کہ جب بھی نکاح ہوگا اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا, اولم ولیمہ لازمی کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندے نے شادی کی, اس لیے اپنے نبی کی زبان سے نکلوایا ولیمہ کرنا ہے. ولو بشاتن, وہاں بھی آپ کہہ سکتے تھے ولیمہ کرو, اگرچہ 6 لڈو کھلا دو, اگرچہ حلوہ پکا دو, تھوڑا سا پکا, نہ ولو بشاتن, ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ شادی کو جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی کیا؟ گوشت. چکن بھی نہیں, بکرے کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ چوتھا ایونٹ جس کو اسلام نے منانے کا حکم دیا ہے وہ ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. یہ اسلامک ایونٹ ہے. یہ کون سے ایونٹ ہیں؟ اسلامک ایونٹ ہے, جن میں اسلام نے کہا ہے کہ یہ کرو, ایسے مناؤ. بچہ پیدا ہو, ہم کہتے ہیں یار سنا ہے بڑے عرصے بعد اللہ نے اولاد دی ہے, مٹھائی ہو جائے. اس کا مطلب ہمیں ابھی تک اسلام سمجھ میں, نبی نے فرمایا بیٹی پیدا ہو ایک بکرا, لڑکا پیدا ہو کاش سمجھ جاتا, تڑپ جاتا. لڑکی پیدا ہوئی ایک بکرا یا گائے کا ایک حصہ یا ایک دمبا. لڑکا پیدا ہوا ہے گائے کے 2 حصے. یہاں بھی کیا ہے؟ میٹ, اور وہ بھی کون سا؟ ریڈ میٹ. چھوڑ, تمہارے لیول کی خواتین غصہ نہ ہو جائیں, یہ گوشت اس لیے بھی کھلایا جا رہا ہے, یہ ٹماٹر کھا کے نہیں ہوتی, یہ سبزی ویجیٹیرین کا کام بولو نہیں. یہ کھیرے اور ککڑی میں نہیں ہے, یہ کھیرے ککڑی کھا کے نہیں ہو. خیر میں کدھر کو چلا گیا. تو بات کیا چل رہی تھی یار, وہ موضوع میں دائیں ہو گیا نہیں. وہ تو اسلامی تہوار کی بات تو ہوئی تھی. یہ تو میں سیلیڈ رائتا چل رہا تھا نا. چلے چھوڑیں, بس خود ہی میں آ جاتا ہوں اصل ٹاپک. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہم دیکھو ہماری خوراکیں دیکھو, کھا کے موٹے ہوئے جا رہے ہیں, پھیلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا مذہب, یہ تو بھائی یہود و نصارہ کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, ادھر توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کہ خیر القرون قرنی, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد امت میں فساد آئے گا, اور فساد میں 2 چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. 2 خرابیاں اس امت میں آئیں گی. نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کیا 2 خرابی آئیں گی؟ جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. جھوٹ کے فسادات سب کو پتہ ہے. آپ نے موٹاپے کو کیوں ہائی لائٹ کی؟ وہ موٹاپا جو نیچرل نہ ہو, یہ ذہن میں رکھنا. قدرتی طور پر ایسے حاجی عبدالوہاب صاحب کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے, کوئی ان کی صحبت میں رہا ہے تو ان کو پتہ ہے 2 نوالے بمشکل کھاتے تھے. تو وہ نیچرلی ہے, وہ تو صحابہ میں بھی تھے. اصل موٹاپے کی بات نہیں ہو رہی, اصل ہو رہی ہے زیادہ کھانے کی. کوئی پتلا ہو کے پھوڑ دیتا ہے دیگیں, تو وہ اپنے پتلے ہونے پہ فخر نہ کرے. اصل بات کیا ہے؟ زیادہ کھانا کیوں برا ہے؟ ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں. اتنا میں کھانے کو کیوں فوکس کر رہا ہوں؟ آپ بولو گے یار آتے ہی کھانے پینے پہ شروع کر دیا, لڈو اور گوشت اور کیا. ہم تو اسلامی بیان سننے کے لیے آئے تھے. تو میں آ رہا ہوں ابھی اس کی طرف, آپ ذرا صبر کریں. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا بات کرنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا. کون؟ توجہ ہے نا, کافر. بھوک لگ رہی تھی, آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا, 1 پیالہ پی گیا. آپ نے کہا اور, اس نے کہا اور. دوسرا پیالہ پیش کیا, وہ تیسرا پیالہ پیش کیا, چوتھا پیالہ پیش کیا, 5واں وہ بھی, 6ٹھا وہ بھی, 7واں 8واں کا بس. اس نے کہا بس شبیعت سیر ہو گیا, پیٹ بھر گیا میرا, اور نہیں چاہیے. اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی. اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا, نبی کی برحق ہونے کی گواہی دی. اگلے دن دوبارہ آیا, اسی ٹائم پہ بھوک لگ رہی تھی, آپ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, پی گیا. دوبارہ پیش کیا, نہیں. اس نے کہا پیٹ بھر گیا. بہت مشکل انگلش میں سمجھائیں ڈاکٹر صاحب.
نہیں پیا اس نے کہا پیٹ بھر گیا، حالانکہ کسی ڈاکٹر نے نہیں اس کو بتایا تھا کہ ایک سے بھی بھر جائے، نبی کی کوئی حدیث بھی نہیں سنی تھی کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی نہیں تھا، بس ایک پیا، اس نے کہا بس بہت ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، دیکھو کل یہ کافر تھا تو فرمایا کافر 7 آنتیں بھرتا ہے اور مومن 1 آنت بھرتا ہے۔ یہ جو آج کل انگریز کم کھا رہے ہیں تو ڈاکٹروں کی موٹیویشن کی وجہ سے، تو ڈاکٹر نے بتایا کم کھانا صحت کے لیے اچھا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی، ورنہ اگر ڈاکٹر کہیں نا زیادہ کھاؤ تو یہ جائیدادیں کھا لیں، افریقہ کا گولڈ کھا گئے، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، کیا کیا نہیں کھا گئے، پوری دنیا کا خون چوس لیا۔ تو ایک صاحب نے، بچے نے مجھے پرچی لکھ کے دی کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ سب کچھ کھانا چاہیے، تو میرے چاچا میرے ابا کی جائیداد کھا، آپ کے بیان کا ریفرنس دے رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا سب کچھ۔ تو کیوں ان صحابی نے جب وہ صحابی بنے تو خود بخود ان کی خوراک کم کیوں ہو گئی آٹومیٹیکلی؟ پتہ ہے کیوں کم ہو گئی؟ اسلام لانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمارا ہدف کچھ اور ہے، اور اس ہدف میں بھرا ہوا پیٹ رکاوٹ بنتا ہے، یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ان کو سمجھ۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ کا ہدف یہ تھا، آپ کو کسی نے کام دیا کہ تم نے یہاں سے وہاں تک دوڑ کے جانا ہے، آپ فوجی ٹریننگ لے رہے تھے فرض کرو، آفیسر نے بولا کہ تم نے اس پول سے اس پول تک 1 منٹ تک یہ پول تم نے بھاگ کے کراس کرنا ہے، آج بھی اور کل بھی، 2 دن تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ پہلے دن آپ نے 4 پراٹھے پھوڑے کہ جسم میں طاقت آئے گی اور میں یہاں سے لے کے وہاں تک 1 منٹ میں دوڑوں گا، دوڑ لو گے؟ جب وہ پراٹھے پھوڑو گے، حلوے مانڈے پھوڑو گے، آپ کو نیند آئے گی اور آپ ہونے لگو گے ٹن، سست، آپ سے چلا نہیں جائے گا، آپ بولو گے دوڑ کے کیا کرنا ہے، دوڑوں کیسے بھائی، کیا خیال ہے؟ تو آپ کو عقل آ جائے گی کہ بھائی اگر یہ یہاں سے وہاں تک میں نے دوڑنا ہے تو 4-5 کھجوریں انرجی کے لیے بولو کافی ہیں، باڈی ایکٹیو رہے گی، فٹ فاٹ رہوں گا، 1 آدھ انڈا بھی لے لو ہاف بوائل، خود بخود کھوپڑی کام کرے گی کہ نہیں کرے گی کہ یار اس میں اس بھرا ہوا پیٹ، بھرے ہوئے پیٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، کیا خیال ہے؟ تو اتنا کھا لو جتنا دوڑنے میں مدد دے، نہیں کھاؤں گا تو بھی نہیں، گلوکوز شوگر کم ہو جائے گی، اتنا کھا لو کہ یہاں سے وہاں تک تگڑ تگڑ دوڑ سکوں میں۔ ایک پاگل نے کتاب لکھی 400 صفحوں، لوگ بڑی مارکیٹ میں بکی نا وہ کتاب کی، یار پاگل ہو کے کتاب لکھ دی، ایسے لاکھوں میں اس کے ایڈیشن آئے ہوئے۔ جب لوگوں نے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، آگے لکھا تھا تگڑ 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 تگڑ، 400 صفحوں پہ یہ لکھا۔ جب بھی میں تگڑ تگڑ بولتا ہوں مجھے یہ کتاب یاد آ جاتی، تو اس کو خود اگلے دن اندازہ ہو گیا کہ بھائی میرے ہدف کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھرا ہوا پیٹ ہے۔ تو جب وہ کافر نے اسلام قبول کیا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اب مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فجر میں بلکہ تہجد میں اٹھنا پڑے گا، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آپ صبح نہیں ہو سکتے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی پڑے گی۔ ہم رات کو 1 یا 2 بجے جو شادیوں میں کھانا کھا کے سوتے ہیں، پولیس بھی ہمیں فجر میں نہیں اٹھا سکتی، سمجھ آئی؟ ہمیں اب فرشتہ ہی آ کے اٹھائے گا اور پبلک کندھے پہ اٹھا کے قبر میں پہنچائے گی۔ جو جنازے ہیں نا قبرستان میں، میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو رات کو تافتان اور قورمہ شادیوں میں کھا کے 1:45 بجے گھر پہنچے تھے، اس کے بعد سوئے، اب تک کی رپورٹ کے مطابق سو رہے، ہلا کے دیکھا سانس بھی نہیں آ رہا، تو پھر اعلان کیا ان کو قبرستان لے جاؤ۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا، خواتین جب میت پہ بھی نا ایک دوسرے سے اپنی غیبتیں چل رہی ہے، معذرت کے ساتھ خواتین سے، یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان میں نہیں ہے، تو خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، دوپٹے بھی چیک ہو رہے ہوتے ہیں، شاپنگ واپنگ بھی، اور یہ سب چیزیں باتیں ان کی میتوں میں، رشتے بھی، میں نے خود دیکھی ایک شادی، میت پہ سیٹنگ ہوئی تھی لڑکا لڑکی کی، اور ماشاءاللہ آج ان کے بچے میت پہ، لڑکی بھی رو رہی تھی لڑکا بھی، تو روتے روتے ایک دوسرے کو دیکھا تو لڑکے نے امیج کیا کہ اگر یہ نہیں روئے تو کیسی لگے گی، روتے ہوئے تو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا نا، اے آئی سے لڑکی نے بھی بنائی، ایک اے آئی آج ایجاد ہوئی ہے نا، ایک انسانی دماغ بھی انٹیلیجنس ہے، وہ خود بنا لیتا ہے کہ اگر نہیں روئے تو صحیح ہے، پھر یہ قبول ہے، تو اب ساری زندگی تھوڑی رونا ہے، وہ تو پھر میرے اس لڑکے کو پتا تھا میرے نکاح کے بعد اب رلاؤں گا میں اس کو، ابھی تک تو کیا ہے، ابھی تک تو ان کی باقاعدہ میت پہ سیٹنگ ہوئی، شادی، مجھے خود لڑکے نے بتایا کہ یار کیسے پسند کی، دونوں جنازے پہ آئے ہوئے تھے، تاڑ لیے، شادی ہو گئی، تو خیر، تو وہ نا دوپٹے چیک ہو رہے ہوتے ہیں، تو خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا، رو رہی ہائے منع کے ابا، اس نے پوچھا بہن کیسے انتقال ہوا، کہنے بہن شادی سے آئے تھے، اتنا کھایا، میں نے بولا کہ جائیدادیں کھا جاؤ گے، بس کرو، اس کے بعد سوئے ہیں، صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھانے کی کوشش کی ہے،
تو پھر میں وہ اکثر ایک سناتا ہوں. پھر وہ اسی رونے کے دوران ایک خاتون پوچھا منع کے ابا بہت اچھے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں بس کیا کریں, آدھا ڈرامہ دیکھا تھا, آدھا رہ گیا ڈرامہ, پورا ڈرامہ بھی نہیں مکمل کر پائے, اور بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے, وہاں سے جو ہے بس اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت اچھے تھے میرے ساتھ. اس نے کہا بس میں بھی دعا کر رہی ہوں بہن اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے, وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن. یہ ساری کنورزیشن ان کی آپس میں چل رہی. 2 خواتین جو تھیں نا ان کو 20 سال کی جیل ہوئی ایک ہی کمرے میں. 20 سال کے بعد جب رہائی کا وقت آیا انہوں نے کہا بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. تو 20 سال ہو گئے باتیں ختم نہیں. تو ایک خاتون آئی, ان کے بچے نے شکایت کی اپنی اماں کی, مفتی صاحب ہماری اماں نے ہمارا ناک میں جینا حرام کیا ہوا ہے, اماں نے یہ کیا ہوا ہے. تو آپ خدا کے لیے اماں کو سمجھائیں. میں نے کہا لے آؤ, بہت پرانی بات ہے. وہ خود بھی آ گئے, اپنی اماں کو بھی لے آئے. اب ان کی اماں نان اسٹاپ بولے جا رہی, مجھے بولنے نہیں دے رہی, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں یوں. بھائی چپ تو ہو, میں کب بات کروں گا. مجھے تھوڑا سا انہوں نے سانس لیا نا تو میں نے ایک جملہ بیچ میں بولا. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ کہہ رہے نہیں وہ تو 10 سال پہلے چلے گئے تھے. میں نے دل میں بولا پھر بھی کافی ٹائم گزار لیا اس نے, جانا تو اس کو 20 سال پہلے چاہیے تھا, لیکن حوصلہ ہے بھائی. کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے مفتی صاحب میرے والد کی عمر 95 سال اور میری والدہ کی عمر 80 سال ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ ابا کو 95 تک پہنچنے. میں نے کہا میں آپ کی والدہ کو سلوٹ کرتا ہوں, کیونکہ جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ یہاں تک شوہر کو پہنچنے. میں نے کہا یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یا آپ کی ماں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ابا کو 95 تک انہوں نے پہنچنے دیا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی کیوں وہ کم کھا رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے نا. 7 گلاس دودھ سے 1 پہ آ گئے, اور نبی نے فرمایا سب سے بڑا فساد امت میں کیا آئے گا؟ کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل سائنس سکھانے آئے تھے ہمیں؟ ہیں بھائی موٹاپا ہونا یا دبلا ہونا یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا, یہ پیغمبروں کا ٹاپک تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ علماء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو جو مسائل علماء سے پوچھے جاتے ہیں وہی پیغمبروں سے پوچھے جاتے ہیں. تو کبھی کوئی علاج کے لیے علماء کے پاس آتا ہے بھائی مفتی صاحب آپ بتائیں کہ میرے بھائی کو کینسر ہو گیا اس کا علاج بتائیں. میں بولوں گا بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. مفتی صاحب میرے بھائی کے گھٹنے میں درد ہے کوئی دوا بتائیں. میں بولوں گا بھائی جا کے ڈاکٹر کو دکھانا. تو کہے گا آپ کس بات کے مفتی؟ تو میں کیا کہوں گا بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس. تو یاد رکھو علماء انبیاء کے وارث ہیں. جب علماء کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے تو اس کا مطلب پیغمبروں کا ٹاپک بھی میڈیکل سائنس نہیں ہے. پیغمبروں کا ٹاپک ہے انسانیت, اخلاقیات, عقیدہ درست کرو, اعمال درست کرو. لیکن پھر پیغمبر کھانے کو فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ موٹاپے کو پسند کیوں نہیں, کیوں نفرت کر رہے ہیں اس سے؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام مسلمان کو ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے. سست مسلمان سے اللہ کو نفرت, یہ اسلام پہ بوجھ ہے. سست داماد پسند ہے کسی کو؟ بولو نا. کیوں؟ بیٹی کے حقوق مار دے گا یہ کم وقت, نہ جاب کے لیے اٹھے گا, بچی بیمار ہوگی اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جائے گا, بیگم کے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ ٹھیک پڑا ہی رہے گا آرام سے. میچ دیکھ رہا ہوں بیگم میں. میرے بھائی جب آپ کو اپنے دامادوں میں سست داماد پسند نہیں ہے, اپنی اولادوں میں سست اولاد پسند نہیں ہے, تو اللہ اس کے رسول کو سست مسلمان کیسے پسند ہوگا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. سست مسلمان نہیں پسند. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے موجودین میں کیا بتاؤں, سب سے زیادہ سستی پیدا کرنے والی غذا میٹھا کیا ہے بولو. اور اگر وہ لیکوڈ فارم میں ہو بیڑے, شربت پی لو بس. افطاری میں جو شربت پیتے ہیں بے ہوش ہو کے مگرمچھ کی طرح پڑے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو بے ہوش ہو کے پڑے ہوتے ہیں مگرمچھ. تو بھائی اللہ اس کے رسول ہمیں ایکٹیو دیکھنا چاہیے. اوریجنل اسلام ایکٹیونیس کے بغیر نہیں آ سکتا, ہمت کے بغیر نہیں آ سکتا. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے ہمت پیدا کرو. یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ رمضان کیا ہے؟ ایسا کوئی مہینہ نہیں آتا جس میں اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہو کہ تم 2 وقت کھاتے ہو تو اب 6 وقت کھاؤ. یہ مہینہ ہے کھانے کا مہینہ. کوئی اسلام میں کھانے کا مہینہ آیا؟ صرف 3 دن بقرعید کے کھانے کے ہیں, وہ بھی گوشت, وہ بھی کیا ہے بس. کھانے کا کوئی مہینہ نہیں ہے, کوئی کھانے کا کوئی ترغیب نہیں ہے. اسلام میں روزے ہیں. کیا ہے؟ روزے. 1 مہینہ روزے رکھے ہم نے. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت, ایام 20 کا روزہ رکھنا سنت.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی بعض دفعہ روزے رکھنے پر آتے رکھتے چلے جاتے، ایسا لگتا آپ زندگی پر روزے کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑ دیتے تو پھر طویل عرصہ تک چھوڑے رکھتے. تو روزوں پہ سیٹ ہونا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ والا اسلام اللہ چاہتے ہیں. بے لگام خواہشات والا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے اور آپ کا اسلام، اس میں خواہشات پوری ہو رہی ہیں، قربانیاں نہیں ہیں. تو اسلام نے ہمیں روزے کا حکم دیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر بچنے کی طاقت. دیکھو تقویٰ قرآن میں ہے نا کہ روزے کا حکم میں نے کیوں دیا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا. حکمت کیا ہے؟ بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. حکمت کیا ہے اس کی؟ لعلکم تتقون. ہم رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں نیک آدمی. انٹیوں کو جھانکنا نہ ہو. شریف خاتون کے میاں مر گئے نا، کہہ رہی ہائے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے، آج تک کسی خاتون کو نظر اٹھا کے نہیں، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ منہ پورا بھر کے دیکھیں، اتنے نہیں. تو اس کا خیال تھا کہ اتنا بھی اس زمانے میں کیا ہے. ہمارے یہاں تو دیکھو کوئی انٹی ایک گیٹ سے گلی سے داخل ہو، ٹھرکی لوگ جب تک وہ گلی کے دوسرے کنارے سے نکل نہ جائے نا، نظر نیچے نہیں کرتے، نظر نیچے نہیں ہوتی. تو تقویٰ کا لفظی مطلب نیک، لیکن تقوی کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے. لغوی میں مطلب تقویٰ عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ، بس یہ میں بیان کا خلاصہ آخر میں بتا رہا ہوں جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے. تقویٰ نام ہے کس کا؟ بچنے کا. وقایا بچنے کو کہتے ہیں. بچا کس چیز سے جاتا ہے؟ جس چیز میں انوالو ہونے کا خطرہ ہو. دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ان خوراکوں سے بچیے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کن خوراکوں کے بارے میں کہتا ہے؟ جن خوراکوں کے بارے میں اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کھاؤ گے یا آپ کا دل چاہے گا. جن خوراکوں کے بارے میں اس کو اطمینان ہے کہ نہیں کھاؤ، اس میں وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ اس سے بچو. ورنہ تو وہ ڈاکٹر پھر آپ کو پوری فہرست دے کے یہ بھی نہیں کھاؤ، 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 یہ بھی نہیں. آدمی کہتا ہے بھائی کیا نہیں. تو ڈاکٹر چند کامن چیزیں بتاتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی سوسائٹی میں بریانی چل رہی ہے، نہاری چل رہی ہے، پیزا چل رہا ہے، برگر چل رہا ہے، ڈبل روٹیاں چل رہی ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، ان سے ایوائڈ کرو. وہ یہ نہیں کہے گا چھپکلیاں مت کھاؤ، کہے گا بھائی کوئی بھی نہیں کھاتا. کتے مت کھاؤ، آپ کتے کے گوشت سے کیا کریں؟ ایوائڈ کریں. ہاں کوئی چائنیز علاج کے لیے آئے گا تو ڈاکٹر کہے گا کتا نہیں کھانا، یہ کتا پن اپنے ملک میں جا کے کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ چائنیز ڈاکٹر جب پرہیز کی لسٹ بناتے ہیں تو اس میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ڈاکٹر جو پرہیز کی لسٹ بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ پیزا نہ کھائیں، جنک فوڈ نہ کھائیں، تلے ہوئے چپس نہ کھائیں، تلے ہوئے پکوڑے نہ کھائیں. یہ لسٹ ہوتی ہے 20-25 چیزوں کی. چائنیز جب ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ لسٹ بناتے ہیں، لال بیگ مت کھائیے، یہ لسٹ. آپ حیران. مچھر، میں مچھر کھانے کی چیز ایک پاکستانی میمن لوگ سے پیشگی معذرت، کوئی میمن بیٹھے ہیں، میمن کاروبار میں بہت دماغ چلتا ہے نا، تو یہ میمنوں پہ کسی انسلٹ مقصد نہیں ہے، صرف بتانا ہے کہ میمن کا دماغ کتنا کاروباری ہوتا ہے. ایک میمن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ آئے خوشی کے لیے نا، تو میمن کا بچے کو قوت گویائی مل گئی. اس نے کہا کم بختوں سارے ادھر آ گئے، دکان تمہارا باپ سنبھالے گا. پیدائش ہی اس کو بزنس کی فکر. تو ایک میمن چائنیز کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سامنے چائنا والا بیٹھا ہوا ہے، ادھر میمن بیٹھا ہوا ہے. چائنیز کے مچھر ناک پہ آ کے بیٹھا، پکڑ کے کھا لیا اس نے. پہلے مچھر نے کوشش کی چائنا والے کو کھانے کی، لیکن چائنا والے کی طرف سے رپلائی یہ آیا کہ وہ مچھر کھا گیا، کیونکہ چائنا میں کہتے ہیں ہر چیز کھا جاتے ہیں. اب مائنڈ دیکھو میمن کا. میمن کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا، میمن نے پکڑا، چائنا والے سے بولا خریدے گا؟ ریٹ پتا، بزنس مائنڈ ہے یا نہیں. تو چائنا کے ڈاکٹر جب پرہیز بتاتے ہیں نا، پھر پرہیز میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھپکلیاں سے تھوڑا ایوائڈ. چھپکلی اگر کھانی بھی ہے تو ایئر روسٹ کر کے کھائیں. اگر آپ نے کتا کھانا ہے تو کائنڈلی کتے کو بوائل کر کے آپ کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا نمک چھڑک. یہ ان کا پرہیز. ہمارے یہاں ڈاکٹر یہ پرہیز بتاتے ہیں. یار بول لو نا بس بیان. اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ بلی نہیں کھائیے گا، آپ کتا نہیں کھائیے گا، آپ ڈاکٹر کو بولو گے کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب دماغ صحیح ہے؟ تو ڈاکٹر کہے گا دیکھیں پرہیز تو گوشت سے کرنا ہے نا، تو یہ اس سے بھی کریں، یہ بھی ریڈ میٹ میں آتے ہیں. آپ کہیں گے کون کھا رہا ہے یہ کھا کون رہا ہے؟ تو بچنے کا آرڈر وہاں دیا جاتا ہے جہاں خطرہ ہو کے پڑ جائے گا. اس میں آئی بات سمجھ میں؟ اب قرآن کی آیت کا مطلب سمجھو. اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. آج کی زبان میں ایوائڈ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. چیزوں کو ایوائڈ کرنا سیکھو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے تمہارا دل اس کی طرف پھسلتا ہے
اور تمہاری بریکیں ہو گئی ہیں فیل، تو بریک شو مضبوط ہو جائیں تمہارے، کیونکہ سب سے لذیذ چیز جس کو چھوڑنا سب سے مشکل وہ کھانا اور پینا ہے. تو جب اس پہ اپنے کنٹرول کر لو کہ بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، دل بھی، روزے میں آدمی کی عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے، دماغ فریش نہیں ہوتا اس کا، کوئی بات نہیں، نہ فریش، بچنا ہے، تو اس سے تمہارے بریک شو مضبوط ہو جائیں گے. وہ چیز جو پورے سال حلال تھی اس سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، تو پھر وہ چیزیں جو حرام ہیں ان سے بچنے کی طاقت تو اور بھی زیادہ آ جائے گی تمہاری. لیکن ہم ایسے ڈھیٹ روزہ گزارنے کے لیے فلم دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ گزر جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا بتائی، پیناڈول دی کہ اس سے تمہارے درد کو آرام آ جائے گا، آپ نے پیناڈول کھائی اور سر پہ آپ ہتھوڑے مار رہے ہو تاکہ اور درد ہو میرے. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ پیناڈول تو درد صحیح کرنے کے لیے دی تھی، تو وہ درد والی چیزیں کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا 2 گولی پیناڈول تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے. آپ نے بیگم کے سامنے دوسری شادی کی باتیں شروع کر دی اور اس نے جو رپلائی کیا وہ درد آپ کا بڑھ گیا. آپ ڈاکٹر کے پاس آئے کہ میں نے پیناڈول سے درد تو ٹھیک ہو نہیں رہا. ڈاکٹر کے کر کیا رہے ہو؟ میرے صاحب میں گھر میں 4 شادیوں والا بیان چلایا ہے میں نے. ڈاکٹر کہے گا آپ کو پیناڈول نہیں، آپ کو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا. بے وقوف کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو میرے بھائی پرہیز جو علاج ہوتا ہے نا، جس بیماری سے انسان بچنے کے لیے علاج کرتا ہے اس بیماری کے اسباب سے دور ہو جاتا ہے. وہ آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ گولی کھائیں بخار اتر جائے گا، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ سویٹر اتار کے بنیان پہن کے برف کے پانی میں جا کے بیٹھ گئے آپ. تو کوئی بات نہیں میں تو گولی کھا رہا ہوں. ڈاکٹر کہے گا بھائی گولی تو اس لیے ہے تاکہ نارمل ٹیمپریچر پہ تیرا بخار اتار دے، تو جان کر بخار کو لے رہا ہے، تو اس سے زیادہ خطرناک بیماری میں آئے گا. تو رمضان میں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو ہم تم سے روزے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، بچنے کی طاقت پیدا ہو. کن چیزوں سے بچنے کی؟ مردوں میں بھی بچنے کی طاقت اور عورتوں میں بھی بچنے کی. مردوں میں نماز ضائع کرنا، یہ بیماری چھوٹ. نماز سست لوگ پڑھتے ہیں یا چست لوگ پڑھتے ہیں؟ چست آدمی کا سست تو پڑھا رہے گا، فجر میں بھی نہیں اٹھے، ظہر میں بھی. کچھ لوگ ہمیشہ آخری صف میں ہوتے ہیں، 3 رکعتیں نکلی بھی ہوتی ہیں، موت تک ایسے ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہمارے جاننے والے فجر کی 1 رکعت نکلتی تھی تو کہتے تھے نماز کا ٹائم تھوڑا آگے ہو جائے تو پھر نہیں نکلے گی. نماز 5 منٹ آگے ہوتی تھی پھر 1 رکعت، پھر 5 منٹ آگے ہوئی پھر 1 رکعت. کچھ ہوتے ہیں نمازی ایسے جو ہمیشہ امام جب سلام پھرتے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، موت تک ان کی روٹین یہی ہوتی ہے. جو نہیں پڑھ رہا وہ نہیں پڑھتا. نماز کے لیے چستی چاہیے. دیکھو نماز اتنی اہم عبادت ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے توحید کی دعوت کے ساتھ جو دعوت سب سے پہلے دی ہے وہ کون سی دی ہے؟ نماز. اللہ اسلام قبول نہیں کرتا نماز کے بغیر، اللہ نہیں قبول کرتا. پہلے زمانے میں جو بے نمازی ہوتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. آپ اپنے پردادے دادوں سے جا کے پوچھ لو، نماز جنازہ نہیں ہوتا تھا اس کا. کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں، کوئی علامت ہی نہیں پائی جا رہی اس میں اسلام کی. آج خواتین شاپنگ کے نام پہ نمازوں کو ضائع کر دیتی، سفر میں نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے. میں جہاز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں 1-2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمانوں کا جہاز ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، 99% لوگ ضائع کر رہے ہیں. بھائی تم مسلمان کس بات کے ہو؟ اس کے بغیر تو اللہ اسلام مانتا نہیں ہے. نماز کے بغیر صحیح حدیث میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں اسلام پہچانتے ایسے تھے کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلم ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ واضح فرق تھا ہمارے زمانے میں. حتیٰ کہ منافق بھی آ کے نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کا کفر دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. آج کتنا ہلکا لے لیا نماز. اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی، ہم کہتے ہیں نا یار ابھی مصروف ہوں قضا پڑھ لیں گے، نہ اللہ نے میدان جنگ میں نماز کا حکم دیا ہے، وہاں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی مشکل ہو سکتی ہے میدان جنگ؟ وہاں اللہ نے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنی خواتین ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں، آج سے عزم کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز ضائع نہیں ہو. اور یہ چستی پیدا کرنی پڑے گی اس کے لیے. سست لوگوں کا کام نہیں ہے، سست لوگوں کا کام نہیں ہے. اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرو بھائی. کچھ بھی ہو جائے نہیں ہوگی چینج. ہمارے انڈیا سے ایک رشتہ دار آئے تھے، ریلیٹیو، 70 سال ان کی عمر تھی. ہم ان کو گھمانے پھرانے لے گئے. کسی نے بتایا کہ جب سے یہ بالغ ہوئے ہیں نا اب تک کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی، 70 سال کی عمر تک. ایسے پہلے زمانے میں بہت لوگ تھے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کبھی سوتے میں بھی نہیں نکلی. پھر مجھے اندازہ ہوا، ہم جب ان کو تفریح کے لیے لے کے گئے نا، بار بار بیٹا نماز کا ٹائم
بیٹا نماز کا ٹائم. مجھے اندازہ ہوا واقعی یہ کیا ہے, یہ نمازی. ان کو اپنی تفریح سے زیادہ فکر کس کی تھی کہ پہلے سے انتظام کرو بھائی, ایسا نہ ہو نماز کا ٹائم آئے اور نکل جائے, پتہ نہ چلے. ہر وقت ان کے ذہن پہ مسلط ہی ہے. ہم نے انکل کو نماز پڑھوائی ہے, سکون کا سانس لیا. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد پھر عصر کی نماز پڑھی, حالانکہ مغرب میں بھی ٹائم ہے, کہتے بھائی نماز کا خیال کرنا. آدھے گھنٹے سے بولنا شروع کر دیا بھائی نماز, بھائی نماز. کیونکہ بازار ہے, شہر ہے, پتہ نہیں وضو کی جگہ ملے نہ ملے, کوئی جگہ ہو یا نہ ہو, ہر قیمت پہ پڑھنی ہے. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہمیں وہ والا اسلام چاہیے جو صحابہ تابعین کا تھا. قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ان میں سب سے پہلی خرابی آئی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. جو نااہل لوگ آئے نا, انہوں نے سب سے پہلے نماز ضائع کی ہے. آپ کے اسلام میں جو سب سے پہلے خرابی آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ نماز ضائع ہونا. سب سے پہلی خرابی آتی ہے. کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوسرا مجھے یاد ہے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے, بہت پکے نمازی تھے, بہت پکے. ایک دفعہ شدید بارش میں آئے وہ, تو آفس سے نا گھر پہنچے, بارش ہو رہی تھی, اب نماز کا ٹائم تھا, نماز پڑھنے جا رہے. تو والدہ نے ان کو بول دیا کہ بھائی اتنی بارش ہو رہی ہے مت جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہونا تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو, لیکن اس زمانے میں چھتریاں بھی نہیں تھی, کیچڑ بھی ہوتا تھا. آج تو چھتری ہے, گاڑی میں بیٹھو جاؤ, مسجد بھی پکی. نبی کے دور میں مسجد بھی کچی تھی, اس میں بھی کیچڑ ہوتا, تو اس لیے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, مسجدیں بھی پکی ہیں, آپ کے پاس چھتری بھی موجود ہے, راستہ بھی صاف ہے. اگر نہ ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں گھر میں. تو والد صاحب کہتے ہیں, ہماری والدہ بتاتی ہیں, والد صاحب نے کہا اللہ کیا بولے گا, آفس سے 1 گھنٹہ بارش میں سفر کر کے گھر آ گیا ہے, اور یہاں سے 5 منٹ مسجد نہیں جا سکتے. اس لیے کہتے ہیں نا, انسان کا دل خود بہت بڑا مفتی ہوتا ہے. وہ خود بتا دیتا ہے کہ تو جو بہانہ تراش رہا ہے وہ بہانہ ویلڈ ہے یا نہیں. سارے کاموں کا ہمارے پاس ٹائم ہے, ہر طرح کے کاموں کا. نماز میں ایسا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, ٹائم نہیں ہے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے, فرمایا یہ جو قبرستان میں مردے گئے ہیں نا, ان سے پوچھو اب ٹائم ہے. جو تم کہتے تھے ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, بزنس نہیں چل سکتا, مرے ہیں, سارے کام پہلے سے زیادہ اچھے چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا, تبلیغ کے بڑے بزرگ ہیں, بڑا پیارا بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ بیان میں زبردست مثال دے رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں سیٹ نہیں ہوں, میں پہلے سیٹ ہو جاؤں پھر انشاءاللہ نماز بھی, تہجد بھی, اور عبادت بھی, اور سارے کام. پہلے ایک دفعہ کیا ہو جاؤں میں, سیٹ. یہ جملہ یاد رہے گا. تو کہتے ہیں سیٹ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ خواتین بھی یہ کہتی ہیں ابھی ایسا ایکچولی پہلے یہ ہو جائے, پھر یہ ہو جائے, پھر ہم نماز پردے کی طرف آئیں گے. سیٹ تو ہو جائیں پہلے, سیٹ تو ہو لینے دو. کہتے ہیں پتہ ہے کب سیٹ ہوتا ہے؟ جب آپ مر جاتے ہیں, آپ کو نہلایا جاتا ہے, آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے, پھر چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایک بندہ ہے ایسا جو کہ نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہو, سب کے ساتھ ہوگا. میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا ایک دن, آپ بولیں گے وہ 4 شادیوں کی باتیں کرتے تھے, آج اس دار فانی سے چلے. آپ گھبرائیں نہیں, ترس نہیں کھائیں مجھ پہ, کیونکہ آپ بھی لیٹے ہوئے ہوں گے. بہت سے لوگ ترس کھا رہے, ہائے ہائے مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے, جیسے خود تو کبھی لیٹنا ہی نہیں ہے. سب نے لیٹنا ہے. جو 4 شادیوں والا ہے وہ بھی لیٹے گا, کمارے بھی لیٹیں گے, لیکن 4 شادیوں والا فخر سے لیٹے گا. کمارا یہاں بھی سڑا ہوا, وہاں بھی سڑا ہوا, پیچھے کو رونے والا نہیں ہوگا. تو وہ فرما رہے تھے بیان میں کہ پھر جنازے کی چارپائی لے کے جاتے ہیں, پھر اس کو قبر میں لٹاتے ہیں, پھر کروٹ کے بل کرتے ہیں, پھر اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں اب سیٹ ہے. تو سیٹ کہاں ہوتا ہے انسان جا کے؟ کہتے ہیں اب بالکل سیٹ. اب پتھر رکھ کے مٹی ڈال دو, جس پوزیشن پہ سیٹ ہوا ہے نا, اب حالات سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مہنگائی کم ہوتی ہے تو بھی اب سیٹ ہے, ایسے ہی رہے گا. سکون آ گیا اس کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہنگائی بڑھتی ہے تو بھی یہ کیا ہے, سیٹ ہے. تو کچھ دن بچے روئیں گے, اس کے بعد بچے بھی کہیں گے پہلے ہم سیٹ ہو جائیں. بیوہ کچھ دن روئے گی, پھر کہے گی میں ذرا سیٹ ہو جاؤں. بھائی تم نے بھی ادھر جا کے سیٹ ہونا ہے, تم نے تو پہنچایا ہے اس کو. استغفر اللہ, تو غلط بات ہو گئی ہے, پھر غلط باتیں منہ سے نکل آتی ہیں, تو تمہاری وجہ سے تو گئے. تو سب سیٹ وہاں جا کے ہوتے ہیں سیٹ, جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے, سیٹ ہے. اب بس مٹی ڈالو اور دعا مانگو, اور 2-4 دن تک رونا دھونا ہوتا ہے. حلوے مانڈے بھی چل رہے ہو, میت بھی بولے گی کم وقتوں, میں ادھر مرا ہوا ہوں اور تم ادھر دیگوں پہ دیکھو. ڈھکڑوں کی آوازیں کیسی آتی ہے, دیکھو ڈڈم کر کے ایسے آواز آ رہی ہو. خیر, تو اس سیٹ ہونے سے پہلے ہمیں سیٹ ہو جانا چاہیے ایک روٹین پہ. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کو دائیں بائیں نہیں. خدا کی قسم اتنی خوبصورت عبادت کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. کوئی ہے تو بتاؤ یار,
اتنی خوبصورت عبادت کوئی ہے کسی مذہب کے پاس؟ جاؤ مندروں میں دیکھو کیا کر رہے ہوتے ہیں، چرچ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہودی کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف اب حرمین میں تراویح ہو رہی ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، بیت اللہ کے گرد لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے باوضو کھڑے ہوئے ہیں اور تلاوت قرآن ہو رہی ہے، رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں. اتنی پاکیزہ عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ صدقات اور خیرات. اسلام کا دوسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، ساتھ میں اللہ نے یہ کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب اللہ مسلمان کو کنجوس نہیں، اللہ کو کنجوس مسلمان بالکل بھی پسند، بیوی کو کنجوس شوہر بالکل بھی پسند نہیں، بچوں کو کنجوس باپ بالکل بھی پسند نہیں، دوستوں کو کنجوس دوست بالکل بھی پسند نہیں ہے، پڑوسیوں کو کنجوس پڑوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے، امپلائز کو کنجوس باس بالکل بھی پسند نہیں. 1901 کی تنخواہ پہ چلایا ہے اب تک. ہوتے ہیں نا کچھ باس، کام نہ چھوڑ لیا تنخواہ دینے میں. مالک مکان کو کنجوس کرایہ دار بالکل بھی پسند نہیں ہے. جو ایک نلکا بھی ٹوٹ جائے تو مالک مکان کو فون کر رہا ہوتا ہے نلکا لگا دو. اتنا تو لگا لے یار. کچھ بھی نہیں کر. کچھ کرایہ دار ایسے کنجوس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو دنیا میں کنجوس آدمی کسی کو پسند ہے؟ ایک لطیفہ بہت سنا چکا ہوں لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آتا ہے اس میں. دوبارہ ریپیٹ کر دیں. اور اس لطیفے پہ میرا کاپی رائٹ ہے، یہ کسی اور کو سنانے کی اجازت نہیں. ایک کنجوس باپ تھا، بچے کہتے تھے ابو کبھی دیسی گھی کھلا دو ہمیں. مفتی طارق مسعود صاحب سے دیسی گھی کے فضائل سنے. ابا کبھی ہمیں بھی دیسی گھی. وہ تھا کنجوس. جب بہت زیادہ اس کو تنگ کیا تو دیسی گھی کا پیکنگ میں ڈبہ لے کر آیا. آپ کو پتہ ہے جو بھی گھی کے ڈبے ہوتے ہیں اس کے ڈبے پہ بھی کچھ چکناہٹ ہوتی ہے. تو ڈبہ لے کر آیا، کہتا ہے دیکھو ابھی ڈبہ کھولنا نہیں، پہلے ڈبے سے لگا کے کیا کرو، ڈبے سے لگا پہلے اس کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی پھر ڈبہ کھولے. تو وہ بھی کنجوس کے بچے تھے. صبح روٹی روزانہ ڈبے سے لگا کے کھا رہے. اس کو کہیں سفر پہ جانا ہو گیا، اب اس کو یہ خطرہ ہوا کہ ڈبہ کھولنا نہیں، تو اس نے ڈبے کو الماری میں بند کیا، الماری لاک کر کے چلا گیا. 15-20 دن کے بعد آیا، آتے ہی پوچھا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں ابو کیسے کھولتے، الماری میں ڈبہ تھا. چلو اس کا مطلب پھر گھی نہیں کھایا نا تم نے؟ نہیں گھی تو کھایا ہم نے. ارے کیسے کھا لیا؟ کہہ رہے ہم الماری سے روٹی لگا کے، وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا، ہم روٹی کیسے کھاتے تھے؟ الماری سے لگا کے. اس نے ایک تھپڑ لگایا، کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے کیا؟ تو بتاؤ ایسا آدمی کسی کو پسند ہوگا؟ نفت العرب ایک عربی کی کتاب ہے، بڑے واقعات اس میں پرانے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، عربی ادب کی کتاب. اس میں لکھا ہوا عرب میں یہ عادت تھی کہ اپنے باپ دادوں کی سخاوتیں بہت بیان کیا کرتے. باپ دادوں کی کہ میرا باپ اتنا سخی، شاعری میں باقاعدہ ان کے مشاعرے ہوتے تھے، میرا باپ اتنا سخی، وہ کہتے نہیں میرا باپ اتنا سخی. تو ایک عربی شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت بیان کر کے مقابلہ جیتا. کیا جیتا؟ مقابلہ. اتنا اس کو سخی ثابت کیا نا کہ بس لوگوں نے اس کو کہا بھی تو جیت. تو ایک بندہ کہہ رہا ہے جس نے وہ مشاعرہ دیکھا ہوگا کہ اس کے باپ اتنا سخی، کہتا ہے میں ایک دن اس کے باپ کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے پی رہے دودھ ڈائریکٹ. تو میں نے کہا بھائی گلاس میں نکال لو، برتن میں. کہتا ہے نہیں برتن میں نکالتا ہوں تو آواز آتی ہے تو بچے بھی آ جاتے ہیں دودھ مانگنے، اس کے اپنے بچے. تو آواز سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ تھن سے منہ لگایا ہے کہ بچے نہ مانگنے، اور بچے بھی اپنے کو محلہ پڑوس کے نہیں. کہہ رہے میں نے کہا مقابلہ تو یہ جیتا ہے کہ سخاوت حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی مشاعرے میں تو ہم نے، اور حالت کیا ہے بکری کے تھن سے ڈائریکٹ چوس رہا ہے، جیسے بچے نہیں بکری کا بچہ پی رہا ہوتا ہے کہ آواز نہ آ جائے، کہیں کوئی دودھ مانگنے نہ آ جائے. تو اب بتاؤ کنجوس کسی کو پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس آدمی جنت سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، اللہ کی مخلوق سے بھی دور، سب نفرت کرتے ہیں، جہنم کے قریب ہے. اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، اللہ کی مخلوق کے بھی قریب، اور جنت سے بھی قریب. دور کس سے ہے؟ صرف جہنم سے. ہمارے نبی سخاوت کے دریا تھے، امہات المومنین سخاوت کی دریا تھیں. صبح راشن ملتا، شام سے پہلے بڑھ جاتا سارا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسراف کرو، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرو، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ کو پسند خرچ کرنے والے لوگ ہیں. کنجوس اللہ کو پسند. کہاں خرچ کرو؟ سب سے پہلے رشتہ داروں پر. یہاں کتنے ایسے میاں ہوں گے جن کی اچھی تنخواہیں ہیں، بیویوں کو صبر شکر کی حدیثوں پہ ترخایا ہوا ہے، حالانکہ اچھا کھا رہے ہیں، باہر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں، بریانیاں پھوڑ رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں. بیگم جب خرچہ مانگتی ہے تو ماش اور مونگ کی دال کے فضائل
بھائی میاں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ کھلے ڈلے ہوتے ہیں اور کچھ انہیں ہاتھ, اور ایسے بے غیرت میاں بھی مارکیٹ میں آئے جو کہتے ہیں ہم کمائیں گے ہی نہیں. کمائے گا کون؟ بیگم کمائے. ایسے بے شرم سسرال بھی ہیں جو بہو کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں. آپ کبھی خوشبو لگا کے اکیلے آؤ ہمارے پاس, میں آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے حالات بتاؤں گا, آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا. تو بھائی اللہ نے مرد کو خرچ کرنے والا بنایا, عورت کو مرد سے کھانے والا بنایا. مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی نے فرمایا جو خود کھاتے ہو ویسا بیوی بچوں کو کھلاؤ, یعنی اس اسٹینڈرڈ کا. جیسا خود پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا بیوی بچوں کو بولو نا پہناؤ. تو گھر پہ بھی خرچ کرنا ہے. نمبر 2 ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے. ماں باپ کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی اپنی آمدن سے ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے خاص کر. کچھ چیزیں انسان نے گھروں میں دیکھی ہوتی ہیں, ہمیشہ اس وقت ان چیزوں کی مجھے ویلیو کا اندازہ نہیں تھا. ہمارے والد صاحب جب تنخواہ ملتی نا آ کے سب سے پہلے میری دادی کو, دادا تو حیات نہیں تھے ہمارے, سب سے پہلے کچھ حصہ دادی کو نکال کے دے. ہم دیکھ رہے ہوتے تھے ابا چپکے سے بلا کے ہماری دادی کو, ہمارے ابا کی اماں تھی نا ان کو پکڑا رہے ہیں, اور ہماری دادی بھی یوں کیا, ایسے چیز ہی ایسے, آپ مجھے بھی دو تو میں یوں ہی کروں گا, ایسا تو ایسی چیز ہے نا, کیا خیال ہے. تو خوشی خوشی لے لیتے ہیں سب. تو مجھے وہ منظر یاد رہ گیا کہ یار جب پیسہ آ رہا ہے والد, حالانکہ دادی تو ہمارے والد صاحب ہی کے ساتھ تھی نا, ان کو ضرورت کیا تھی پیسوں کی, بھائی کھانا پینا پک رہا ہے, جو آپ کی دوائیں علاج وہ تو سب چل رہا ہے, لیکن نہ ہی الگ سے پاکٹ منی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور سب سے پہلے کس کو؟ دادی. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور پتھر آ کے غار کا منہ بند کر دیا. تینوں کو موت یقینی نظر آئی. تینوں نے کہا کوئی اچھا عمل ہم نے کیا ہو تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے ہم دعا مانگتے. تو دونوں نے جو دعا مانگی وہ الگ, ایک کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں, وقت کم ہے. اس نے کہا اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, بکریوں کا دودھ نکالتا تھا, گھر آ کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. ایک دن کیا ہوا, میں گھر آیا ہوں, میرے بوڑھے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی تھی, سو گئے تھے, تو اب مجھے غیرت آئی کہ ان سے پہلے کسی اور کو پلاؤں, میں ان کو اٹھا بھی نہیں سکتا کہ نیند خراب ہوگی, تو اب جو میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات ان کے سر کے سرہانے پہ میں کھڑا رہا ہوں کہ آنکھ کھل گئی تو ایسا نہ ہو بھوکے ہوں. یہ ماں باپ کی خدمت ہوتی تھی ونس اپون اے ٹائم. آج ہے یہ خدمت؟ ساری رات میں کھڑا ہوا ہوں کہ میرے ماں باپ ہیں, رات کو اٹھیں گے, ایسا نہ ہو کہ پیاسے ہوں بھوکے ہوں, تو اور پھر بھوکے ہی سو جائیں کہ بھئی دودھ نہیں ہے, ایسا نہ سو جائیں. اب اٹھا بھی نہیں سکتا, نیند نہ خراب ہو. پوری رات اے اللہ میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا, اور صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی ہے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ میں نے یہ صرف کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ تجھے, کیونکہ تو ماں باپ کی خدمت سے جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور کام سے اتنا خوش نہیں ہوتا, یہ تیرے لیے میں نے کیا. اے اللہ اگر تو مانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا, فاکشف عنا ما نحن فیہ, جس مصیبت میں آج میں گرفتار ہوں مجھے اس مصیبت سے نکال دو. اللہ کی غیبی قدرت حرکت میں آئی اور غار کا پتھر لڑک گیا. تبھی حدیث میں آتا ہے تم مشکل وقت میں اللہ کو یاد رکھو, تم پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہیں, تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو, تم پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہیں یاد رکھے. تو میرے بھائی اسلام میں ماں باپ کا مقام ہلکا نہیں ہے. بہت نفل نماز میں پکارے, نماز توڑ کے پکار کا جواب دینے کا حکم ہے. باس پکارے نماز میں, نماز نہیں توڑ سکتے آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیگم پکارے, بیلن کا خطرہ ہو تو بھی نماز بولو نہیں توڑ سکتے. سر پھٹے گا ڈاکٹر سے علاج کروا لو, نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسرائیل سے فون آئے, استغفر اللہ, سسرال سے فون آئے, سسرال اسرائیلی ہے نا, وہ کیا کریں, غلطی سے, یہ غلطی سے ہو جاتی ہے میرے بائی مسٹیک, جان کر میں سسرال کو اسرائیل نہیں کہتا. تو سسرال سے فون آئے, نماز نہیں توڑ سکتی. عورت کو شوہر بلائے, نماز نہیں توڑ سکتی, لیکن ماں اور باپ نے پکارا بولو توڑ سکتی ہے. تو اتنا بڑا حق ہے آج ہماری سوسائٹی میں رہا یہ حق والدین کا. تو تقوی میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں باپ کے سامنے زبان چلانے سے اجتناب کرو. غصہ آئے کنٹرول کرو, ہر ایک پہ غصہ نہیں جاری کرو, غصہ کمزور اپنے جو طاقتور ہے نا ان پہ جاری کرو. بوڑھے ماں باپ پہ کیا کرے گا غصہ جاری کر کے, وہ کیا بگاڑ لیں گے تمہارا. تو وہاں تو برداشت کرنا ہے. تو دیکھو سب سے پہلے اس نے کس پہ خرچ کیا؟ ماں باپ پہ. ہاں اگر ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے, جیسے آپ کے والد کی اچھی جاب ہے تو پھر شرعاً آپ کے ذمہ نہیں جاب ہے, لیکن پھر بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو, پھر شرعاً آپ کے ذمہ نہیں ہے. وہ تو بیچارے بوڑھے تھے نا, اسی کی آمدن پہ تھے. تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے, وہ کما رہے ہیں والد صاحب آپ کے اور آپ کی والدہ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, تو پھر بے شک تھوڑا دے دو, پھر پوری ذمہ داری شریعت نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے. تو خوب سمجھو اس مسئلے کو.
اچھا ایک مسئلہ اور بھی سمجھو، موضوع سے تھوڑا جلدی سے سمیٹتا ہوں. اکثر جب ابا ریٹائر ہو جاتے ہیں، بیٹا کمانا شروع کرتا ہے، تو بیٹا اکثر آمدن باہر ملک میں جا کے پھر اپنی اماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ گھر چلاتی ہیں. خواتین تھوڑا ناراض تو ہو جائیں گی، لیکن یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں. گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، اور ساری زندگی وہی خرچ کرتا ہے، جو مرد ہوتا ہے وہی خرچ کرے گا نا اگر مرد کا بچہ ہوگا. تو جب ابا ریٹائر ہو جائے نا، تو بیٹے جب کما کے بھیجتے ہیں تو گھر کا بنیادی خرچہ ابا کے ہاتھ میں بھیجا کریں، کیونکہ ابا کو اس سے بڑی غیرت آتی ہے کہ ساری زندگی خرچہ میں نے اٹھایا، اور اب میں پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے لیتا ہوں؟ اپنی بیگم سے. خواتین تو اس پہ غصہ ہوں گی تھوڑا سا، لیکن میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. جب اللہ نے سربراہ بنایا ہے، ساری زندگی خرچ اس نے کیا ہے، تو پیسہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ ابا. وہ بیچارے عجیب بوڑھوں کی حالت ہوتی ہے، ڈپریشن میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے پاس جیب میں ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر بھکاریوں کی طرح بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے. وہ تو یہ غلط ہے، اس کی 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی یار تم نے بیچاری. ہاں اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو، یعنی بنیادی خرچہ جو دودھ دہی ڈبل روٹی اور جو بھی آیا کرتا تھا وہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ باپ کے ہاتھ میں. بولا ابا ساری زندگی آپ نے کھلایا تو اب بھی آپ ہی کھلاؤ گے. اماں کو الگ سے سائڈ پہ، جیسے ہمارے ابا دادی کو الگ سے کچھ جیب خرچی دے دیا، اماں کو دے دو، زیادہ دو، خوب جتنا دو گے اتنا ثواب ملے گا. لیکن گھر چلانے کا خرچہ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ ابھی تمہارے بڑھاپے کے لیے پہلے سے انتظام کر رہا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے تم لوگ کا حال ہونے والا کیا ہے. ابھی تو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو تو عزت ہے، جب گئے نا تو کسی کھانسنے کے علاوہ، جراثیم پھیلانے کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا. تبھی بوڑھا جو انگریز ہے نا، وہ اپنے بڈھے کو اولڈ ہاؤس میں پہنچاتا ہے، بولتا ابا جتنا نچوڑ لیا تھا نچوڑ لیا، اولڈ ہاؤس شاباش، ادھر جراثیم نہیں پھیلاؤ. ڈاکٹر کہتے ہیں وائرس آتے ہیں. تو بلغم جگہ جگہ تھوک رہے ہو یہاں پہ. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بیچارے کا، یہی حال ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ماں اور باپ کی تعظیم کا بڑھاپے میں حکم دیا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو خرچ کرنے والا بننا ہے کہ نہیں بننا؟ کھانے والا بننا ہے کہ کھلانے والا؟ خرچ کرو، مسجدوں میں چند ہدیے بھی دیا کرو اپنے بزرگوں کو، بھائیوں بہنوں کو گفٹ دیا کرو. کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے، طلاق یافتہ ہو گئی ہے، بولو کوئی بات نہیں یار، جہاں اتنے لوگ پل رہے ہیں تجھے بھی پالیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. ظرف کتنا بڑا تھا. ام سلمہ بیوہ ہوئی، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی زیادہ ہو گئی، اور میرے تو پہلے شوہر سے بچے بھی ہیں یتیم، ان کا کیا ہوگا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی شاید نبی کو میری ایج معلوم نہیں ہے، یا شاید جو ہے ان کو یہ خیال ہے کہ میں بچے کسی کے حوالے کر دوں گی، ہمارے خاندان میں کوئی ہے. تو انہوں نے کہا میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی، میں شادی کیسے کروں، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کون پالے گا؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اما انا فاسن منکا، بھائی میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے. میری عمر کیا ہے؟ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو میری عمر آپ سے بھی زیادہ. آج جو کم بخت دوسری شادی کا سوچتا بھی ہے نا، 70 سال کا ہوگا اس کو 16-17 سال کی کنواری چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمر آپ سے بھی زیادہ، اور رہا بچے کا مسئلہ تو بچے بھی لے آؤ. کتنا بڑا ظرف، جبکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا. لیکن نبی کیا سوچ رہے، بھائی جو جیسے سب کھا رہے ہیں تو 2-3 بچے اور بھی کھا لیں گے، کیا ہے اس میں، چل ہی رہا ہے نا. ہم تھوڑی یہ سوچتے ہیں. تو ایک کیلکولیٹر میں ایک پورا اتنا گیس کا بل، اتنا بجلی کا بل، اتنی میری تنخواہ، اتنے کرائے کے پیسے، اتنے، جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا وہ قیامت تک کیلکولیٹر پہ سیٹ ہو گیا. شادی اور بچے یہ اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں ہوتے. قرآن کے الفاظ دیکھو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو، فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی غنی کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ گے، زرداری تمہیں بلائے گا، تم پہ رش کرے گا، نہ. یہاں مطلب یہ کہ ذمہ داریاں پوری کر دے گا اللہ. کہاں سے کرے گا یہ اللہ پہ چھوڑ دو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. خود سستی نہیں کرنی، کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، میرا شادیوں پہ بیان سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، محنت نہیں کر رہے ہوتے کمانے کی. جاب، ایک کمارے لڑکے کی ابا نے شادی کرا دی. میں نے کہا اس کی شادی مت کراؤ، یہ سست ترین انسان ہے. میں جانتا تھا اس کو. کہہ رہے ہیں آپ ہی تو کہتے ہیں بچوں کی جلدی شادی کراؤ. میں نے کہا میں ان بچوں کے بارے میں کہتا ہوں جو پڑھائی کو پہ تو توجہ دے کہ کل کما لے گا آج نہیں تو، یا کچھ کما رہا ہو. یہ تو سست ہے، نہیں مانے، کر دی، وہ اور سست ہو گیا. کیونکہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان میں کہ یار میں اچھی جاب کروں گا تو اچھا رشتہ ملے گا، وہ موٹیویشن بھی گئی، بیگم بھی مل گئی ابا کے خرچے پہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے بات سننی. اب انہوں نے میرے وہ بیانات لگائے جن میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب. بھائی بات سنو کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے، تو فل فوکس بچوں کی اسپیڈ کو کیا ہوا. وہ والے بیانات نہیں سنے جس میں آتا ہے کہ ذمہ داریاں بھی اٹھاؤ،
کمانے کی فکر بھی کرو, پڑھائی کو آدھا بیان سنا آدھا نہیں سنا. تو وہ ابا پریشان کہہ رہے ہیں کہ اس کمبخت کو بھی کھلا رہا ہوں, اس کی بیوی کو بھی کھلا رہا ہوں, اور ہر سال نیا ماڈل مارکیٹ میں آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں یار میں اپنے بچوں کو کھلاؤں, اپنی بیگم کو کھلاؤں, یہ بھی میں نے کہا ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا. ہم نے تو منع کیا تھا کہ ہم جو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں, کہ ذمہ داری بھی تو اٹھائے نا, وہ ذمہ داری اٹھا نہیں رہا. تو آدھا بیان سنائے آدھا. یہ اس بیان میں بیٹھا تھا جس میں کہہ رہا ہوں جلدی شادی کرو, اس میں آیا نہیں جس میں کہہ رہا ہوں اپنے خرچے پہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس میں آتا ہے نا اپنے خرچے پہ کرو, وہ والا سونا نہیں اس میں. تو پھر آدھا ہو گیا. خیر بات کو بس سمیٹ رہا ہوں. تو نماز پابندی سے پڑھنی ہے, اور کھلانے والا بننا ہے, کھانے والا نہیں بننا. بھیک جو مانگتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. کھلاؤ لوگوں, اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقے دلوایا کرو غریبوں کو, مسکینوں کو, تاکہ بچوں کو دینے کی عادت پڑے. میرے پاس ایک شخص کا فون آیا, بہت صدقہ کرتا تھا وہ, مجھے پتا چلا. میں نے اس سے قوم پوچھی, وہ ایسی قوم نکلی جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے کہا بھائی تمہاری قوم کے بارے میں تو مشہور ہے, ان سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں ہوتا, اور تم اتنے سخی. اس نے کہا میرے باپ نے, اچھا اپنی بہنوں پہ بڑا خرچ کرتا وہ, کہتا ہے میرے باپ نے نا میرے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے, پھوپھیوں پہ اور اپنے رشتے داروں پہ, اور کہتے تھے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم نے بھی اس طریقے کو جاری رکھنا ہے, میرے مرنے کے بعد کھلانا ہے. تو کہہ رہا ہے اس کی مجھے لت پڑ گئی ہے. بعض دفعہ چرس کی عادت پڑ جاتی ہے, ہیروئن کی عادت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں مجھے صدقہ کرنے کی, رشتے داروں پہ خرچ کرنے کی لت پڑ گئی ہے, اب نہیں خرچ کرتا طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی لت ہے میرے بھائی. کچھ لوگوں کو مانگنے کی لت پڑتی ہے, ایسے اللہ کی پناہ, کبھی ان کے کام پورے نہیں ہوتے. آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے, آج یہ ہو گیا ہے, ہر وقت بیکاریوں کی طرح مانگتے ہیں. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, فلانا چاہیے پیسہ چاہیے, لوگ چار چل لے کے گھوم رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی, ایک کے لیے پیسہ چاہیے. ہر وقت کیا ہوتا ہے, منہ سے دھواں نکل رہا ہوگا. اور کچھ کیا ہوتے ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ, بھائی پیسہ چاہیے, نہیں یار پیسے کے علاوہ کوئی بات کرو. اللہ کا دیا بہت کچھ, حالانکہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی دل کیسا ہونا چاہیے, بڑا. جب کوئی پوچھے پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, بولو نہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, چاہے پیٹ میں نوالا نہ ہو. یہ لوگ اللہ کو پسند ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان کو اللہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. آج مسلمان بھیکاری بن گئے. تو تیسری 2-3 چیزیں بس اور بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو احکام دیے ہیں ان میں سب سے, نماز کے بعد سب سے سخت ترین اور اہم ترین حکم ہے پردہ. آج ہماری عورتوں کا پردہ, کپڑے اتنے ادھورے, بیٹوں کو پورے کپڑے پہناتے ہیں, بچیوں کو ادھورے کپڑے. اللہ کو عورت میں حیا پسند ہے. کیا پسند ہے؟ پردہ پسند ہے. جتنی ہماری خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں, توبہ کریں, انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے پردے کا معمول بنانا ہے. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی نا, کچھ صحابیہ راستے میں تھیں, ان کو کسی نے بتایا کہ اللہ نے پردے کا حکم دیا, وہ راستے میں بیٹھ گئی, کیونکہ سر پہ چادر نہیں تھی ان کے, وہ راستے میں بیٹھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ایسا نہ ہو گھر پہنچنے سے پہلے موت ہو جائے, تو سر پہ چادر نہیں ہے ہمارے. تو وہیں بیٹھ گئی کہ گھر سے چادر منگواؤ, کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے, جب نازل ہو گیا اور اطلاع مل گئی وہیں بیٹھ گئی, پہلے چادر منگواؤ. چادر منگوائی گئی ہے, وہ لپیٹا ہے انہوں نے چادر کو, اس کے بعد گھر گئی ہیں. اتنا حکم ہم نے کتنی دفعہ علماء سے سنا, قرآن میں پڑھا, سورہ نور میں پڑھا, سورہ حجاب میں پڑھا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والی عورتوں, تم اپنے دیور کے سامنے نہیں آ سکتی, تم اپنے کزن کے سامنے نہیں آ سکتی, تم اپنے جیٹھ کے سامنے نہیں آ سکتی. کن کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہو؟ لا جناح علیہن فی آبائہن, باپ داداؤں کے سامنے آ سکتی ہو. وہ ابنائہن, بیٹے اور پوتے نواسوں کے سامنے آ سکتی ہو. وہ ابنائی اخواتہن, اپنی بہنوں کے بیٹوں جس کو بھانجے کہا جاتا ہے ان کے سامنے آ سکتی ہو. وہ ابنائی اخوانہن, اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہو, بھتیجے ہیں. اور کیا فرمایا کہ آبائی بعولتہن, اپنے شوہر کے باپ کے سامنے جس کو سسر کہا جاتا ہے اس کے سامنے آ سکتی ہو. پوری ڈیٹیل اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں. میاں اور غیر میاں برابر, محرم اور نامحرم برابر. غیر انگریزوں میں محرم نامحرم ہوتا ہے؟ بولو, انگلش میں کوئی لفظ ہے یہ محرم ہے اور یہ نامحرم ہے؟ اگر ہوگا بھی تو کہیں یوز نہیں ہو رہا. وہ اسلام میں عورت کے لیے محرم اور نامحرم فرق کیوں کیا ہے؟ بھائی یہ محرم اس سے بے تکلف ہو سکتی ہو,